نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 989، 190، 27واں پارہ سورہ قمر، دوسرا رکوع، آیت نمبر 33 تا 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا عنوان قیامت ہے، اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی ڈرانے والا بھیجتے ہیں تو فوراً عذاب نہیں آتا، بلکہ مہلت دیتے ہیں، ہر قسم کے شکوک و شبہات کے جوابات دیتے ہیں، عقلی نقلی دلائل سے سمجھاتے ہیں، عام فہم مثالیں دیتے ہیں، معجزہ دکھلاتے ہیں۔ تو پھر اسی پس منظر میں مختلف قوموں کے حالات ذکر کرنے شروع کیے۔ نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود۔ اب یہ چوتھا واقعہ ہے، چوتھی قوم کا تذکرہ ہے، جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دور کے پیغمبر ہیں، اور ان کے بھتیجے ہیں یا چچا زاد بھائی ہیں۔ جب عراق سے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی تو دونوں حضرات ایک ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں ٹھہر گئے، اور لوط علیہ السلام کو وہاں سے کچھ فاصلے پر صدوم نامی بستیوں کی طرف بھیج دیا گیا، اور وہاں وہ تبلیغ کرتے رہے۔ ان بستیوں والوں کا بڑا جرم تو کفر اور شرک تھا، اور اس کے علاوہ ان کا ایک جرم یہ تھا کہ وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، اور اس دنیا کی تاریخ میں اس کام کو کرنے والے سب سے پہلے وہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو حجت تھی وہ پوری کی، ان کو مہلت دی، ان کو سمجھایا گیا، دعوت دی گئی، دلائل بتائے گئے۔ ہر طریقے سے جب حجت پوری ہو گئی اور مہلت پوری ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر 4 قسم کے عذاب بھیجے۔ ایک تو ان کو اندھا کیا گیا، دوسرا ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، تیسرا ان پر زمین الٹا دی گئی، اس بستی کو الٹا دیا گیا، اور چوتھا چیخ کی آواز سے بھی ان کو تکلیف دی گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جو فرشتے عذاب کے لیے آئے تھے، یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ وہی فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام تھے، اور ساتھ اور پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو بیٹے کی خوشخبری دی بڑھاپے میں، اور بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انسانی شکل میں آئے، اور نوعمر لڑکوں کی، خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے۔ یہ بھی آزمائش تھی۔ اب قوم کو جب پتہ چلا، لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی، تو وہ بھی ہم جنس پرستی کے کاموں میں قوم کے ساتھ معاونت کیا کرتی تھی۔ تو اس نے بتلایا ان کو، یا کسی اور نے بتلایا؟
تو قوم دوڑی آئی کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو۔ اس سے پہلے بھی وہ لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دے چکے تھے کہ آپ بڑے پاک باز بنتے ہیں، اپنی پاکیزگی اپنے پاس رکھو، ہمیں نصیحتیں نہ کیا کرو ورنہ ہم تمہیں پتھر مار مار کے قتل کر ڈالیں گے یا یہاں سے نکال دیں گے۔ تو لوط علیہ السلام نے، کیونکہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، ہر چیز کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے، لوط علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، تو وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے گھر کے دروازے بند کیے، قوم جو ہے وہ دیواریں پھاند کر اندر آ گئی۔ تو اب وہ بڑے سخت پریشان ہوئے اور منتیں کرنے لگے ان کی کہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بے عزت نہ کرو، اللہ نے تمہیں خواتین دی ہیں، لڑکیاں دی ہیں، اپنی ضرورت ان سے نکاح کر کے پوری کرو۔ لیکن قوم تو بدمست ہوئی بھی تھی، تو پھر فرشتوں نے اپنی اصلیت بتلا دی کہ بھئی ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، آپ ہٹیں، ہم ان سے نبٹ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب کے لیے ہی بھیجا ہے۔ تو شروعات یہاں سے ہوئی کہ انہوں نے پر ہلایا تو وہ سب اندھے ہو گئے، اور ڈھیٹ اتنے تھے، خواہش ان کے اوپر اتنی چھائی ہوئی تھی کہ یہ بھی لکھا ہے تفسیروں میں کہ اندھے ہونے کے باوجود اپنے ارادے سے رکے نہیں، بلکہ ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کر ڈھونڈنے لگے کہ وہ لڑکے ہیں کدھر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اندھا کر دیا تو وہ ایسے ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ رات میں یہاں سے نکل جائیں اپنے گھر والوں کو لے کر، مڑ کے پیچھے کوئی نہ دیکھے، البتہ آپ کی جو بیوی ہے وہ کافرہ ہے، مسلمان نہیں ہے، لہذا وہ پیچھے رہ جائے گی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پیغمبر کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، فاحشہ نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے کردار میں، نسب میں خرابی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قانون ہے۔ ہاں یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کافرہ ہو۔ تو وہ جو تھی وہ خود بے حیائی میں مبتلا نہیں تھی، لیکن قوم کے اندر جو برائی تھی اس میں ان کی مدد کرتی تھی کہ کوئی ان کا شکار نظر آئے تو ان کو اطلاع دی، بتلایا۔ واللہ اعلم۔ تو یہ تو ہو گئی بات شام کے عذاب کی۔ پھر لوط علیہ السلام رات کو اپنی بیٹیوں کو لے کر چلے گئے، بیٹا ان کا نہیں تھا، بیوی پیچھے رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو الٹا دیا اور پتھروں کی بارش برسائی، اور ہر پتھر پہ بندے کا نام لکھا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد تھا کہ یہ پتھر کس کو جا کے لگنا ہے، اور وہ اسی کو جا کے لگتا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرتناک بنا دیا۔ پھر وہ جگہ زمین میں نیچے بیٹھ گئی، اور پھر وہاں پانی آ گیا تو اس نے سمندر کی شکل اختیار کر لی۔ ان کی اس عذاب پر جو ان پر آیا تھا اور ان کی جو بدعمالیاں تھیں، اس کی نحوست آج تک ہے کہ وہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اس کو بحر میت یا بحر مردار کہا جاتا ہے۔ لفظی معنی دیکھیے، کذبت جھٹلایا قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم نے، بن نذر ڈرانے والوں کو، انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، حاصبا پتھروں والی آندھی، الا آل لوط سوائے لوط علیہ السلام کی آل کے، ان کو اس آندھی سے کوئی نقصان نہیں پہنچا اور وہ اس سے بچ گئے۔ نجیناہم ہم نے ان کو نجات دی، بسحر صبح سویرے، یعنی رات میں وہ وہاں سے چلے تو صبح سویرے وہ وہاں سے نکل چکے تھے۔ نعمتاً یہ مہربانی تھی، من عندنا ہماری طرف سے، کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، من ان کو، شکر جو شکر کرے، یعنی یہاں کفر کے مقابلے میں جو ایمان والا ہو اس کو ہم نجات دے دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور یہ پکی بات ہے، انذرہم ان کو ڈرایا تھا، ڈرا چکے تھے ان کو لوط علیہ السلام، بطشتنا ہماری پکڑ سے، یعنی مہلت مل چکی تھی ان کو، فتماروا تو وہ جھگڑا کرنے لگے،
بن نذر ڈرانے میں، جو ان کے لیے دھمکیاں تھی، عذاب کی وعیدیں تھی، اس میں جھگڑا کرنے لگے کہ یہ کیا باتیں آپ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور انہوں نے پھسلانا چاہا، لینا چاہا لوط علیہ السلام سے، عن ضیفہ، ان کے مہمانوں کو، برے ارادے سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ فَطَمَسْنَا، تو ہم نے مٹا دی، أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھیں، یعنی اندھا کر دیا ان کو۔ فَذُوقُوا، تو اب چکھو، عذابی، میرا عذاب، ونذر، اور میرا ڈراوا۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، صَبَّحَهُمْ، صبح کو پڑا ان پر، بکرتاً، سویرے سویرے، عذاب، عذاب، مستقر، ٹھہرنے والا، دائمی عذاب۔ وہ جس عذاب میں صبح کو مبتلا ہو گئے، یعنی ان کو الٹا دیا گیا، اس سے پہ کبھی اب نکل نہیں سکیں گے۔ اس میں پتھر برسے، زمین الٹی ہوئی، اور پھر برزخ کا عذاب ہے، اس سے نکلیں گے تو دوزخ کا عذاب ہے، بس اب وہ ہمیشہ عذاب میں ہی رہیں گے۔ فذوقوا، پس چکھو، عذابی، میرا عذاب، ونذر، اور میرا ڈراوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور یہ تو پکی بات ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو، لِلذِّکْرِ، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ با محاورہ دیکھیں جی۔ کذبت قوم لوط بالنذر، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، جنہیں ہم نے سحری کے وقت بچا لیا تھا۔ نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر، یہ ہماری طرف سے ایک نعمت اور مہربانی تھی، جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان کو ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور لوط علیہ السلام نے لوگوں کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن وہ لوگ ساری تنبیہات میں جھگڑے نکالتے رہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی، جس پر ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور صبح سویرے ان پر ایسا عذاب حملہ آور ہوا جو جم کر رہ گیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ صدق اللہ العظیم۔